السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ نے سوچا کہ ہم رمضان میں روزے کیوں رہتے ہیں؟ کیا روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا ہے؟ کیا رمضان کے اندر صرف سحر کر لے اور خوب افطار کر لے شام کے وقت میں، یہ روزے کا مقصد ہے؟ یا پھر صرف مقصد یہ ہے کہ ہم غریبوں اور بھوکوں کا درد محسوس کریں؟ سوال یہ ہے کہ میں جب 12 گھنٹے روزانہ بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، تو میرے اندر تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دوستو، اسی سوال کا جواب قرآن مجید دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تم پر روزے فرض کیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ دوستو، تقویٰ کہتے ہیں رک جانے کو، یعنی جو خواہش آپ کے اندر پیدا ہو اس خواہش رک جائے، اسے کہتے تقویٰ۔ یعنی اگر آپ کے اندر سیکسول ڈیزائرز آ رہے ہیں، شہوت آپ کے اندر ابھر رہا ہے، تو اس پہ قابو پا جانا تقویٰ ہے۔ آپ کے اندر غصہ آ رہا ہے، اس غصے کو قابو پا لینا یہ تقویٰ ہے۔ زبان پر گالی آ گئی بولنے کے لیے، لیکن اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر نکل جانا، یہ تقویٰ ہے۔ زندگی میں بہت سے گناہ، بہت سے مسائل، بہت سے ڈیزائرز آپ کو زندگی میں ملتے ہیں روزانہ صبح سے شام تک۔ اس کے اندر اپنے آپ کو بچا کر آگے نکل جانا ہی، رک جانا ہی ان چیزوں سے تقویٰ ہے جو روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہم روزہ رکھ رہے اور اس کے بعد ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں ہے بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور وہ جھوٹ بولنے اور بدعملی کرنے سے نہیں رکا، فلیس للہ حاجۃ فی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت ہی نہیں کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع بات کہی کہ ہم کو بھوکا رہنا ہمارا اصل مقصد نہیں ہے روزہ کا۔ روزے کا اصل مقصد ہے کہ رک جانے کی ہمارے اندر صفت پیدا ہو جائے، کون سے بھی حالت میں، چاہے تم اکیلے میں رہو، چاہے تم تنہا رہو، چاہے تم سب لوگوں کے ساتھ رہو، اس کے اندر اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ کیفیت پیدا ہونا ہے۔ دوسری جو صفت ہے جو روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ ہے قوت فیصلہ۔ یعنی جب آپ رک جانے کی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام گناہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جب رک جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ نیکی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ جو فیصلہ یہ تقوی کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، اور یہی رمضان اور روزے کا اصل مقصد ہے، یہ بنیاد ہے۔ دوستو، اس کے بغیر صرف بھوکا رہنا یا صرف روایتی طور پر 30 دن رمضان کے روزے گزار دینا اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب کوئی ہے تو تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، رک جانے کی صفت پیدا ہو جائے، اور قوت فیصلہ کے ذریعے سے اللہ کے احکام کو ماننے کی ہمارے اندر طاقت پیدا ہو جائے۔ یہ رمضان کا اور روزے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔